صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم نے اپنی پچھلی آڈیو میں یہ بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ بڑائی، علم، قدرت، حکمت، رحم، جنراسٹی، اونچائی، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ ہیں. He is the one who is above and exceeds all others. There is nothing and no one above him. His loftiness is absolute and perfect. He is the highest. Al-Ali, Al-Ala, Al-Muta'al. He is above all and surpasses all that has ever been, all that is there now, and all that shall ever be. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علو پہ ڈسبلیو کرنا اٹ کین برنگ یو آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام، اور سملرلی اس کو کویسچن کرنا بھی اللہ کے ساتھ ادب کے خلاف ہے. ہم نے یہ بھی بات کری تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از کمپلیٹلی سیپریٹ فرام ہز کریشن. ہی از ناٹ اے پارٹ آف ہز کریشن، نیدر از ہی پریزنٹ ان دا ورلڈ ود ہز کریشن. آج ہم کچھ ایویڈنسز دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے علو کے بارے میں، آف اللہ تعالیٰ بینگ ہائی، اور کچھ عقیدہ ٹرمز ڈسکس کریں گے جو کہ اسینشل ہیں، اسینشل ٹو انڈرسٹینڈ فار آر ایمان. جیسے کہ میں نے پچھلی آڈیو میں بتایا تھا کہ دیر آر اوور 1000 ایویڈنسز جسٹ ان دا قرآن آف اللہ بینگ ابو ہز کریشن. تو ہم کچھ ایویڈنسز دیکھتے ہیں قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہائی، ابو ایوری تھنگ، العلی، العلی، المتعال، اللہ تعالیٰ کی صفت العلو کہ اللہ تعالیٰ از ایکچولی ابو ایوری تھنگ. اس کے جو ایویڈنسز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں، whenever we make دعا، ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے تو ہم اپنا ہاتھ اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں. جب ہم اپنی نظریں بھی اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہوئے تو ہم اوپر کی طرف اپنی نظر اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرہ میں یہ چیز رکھی ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہمارا ہاتھ اوپر کی طرف جاتے ہیں. تو دس از ون بگ ایویڈنس دیٹ از اللہ تعالیٰ سینٹ اس ود دس ایویڈنس. اللہ تعالیٰ نے اس فطرہ کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں، اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے. سیکنڈ ایویڈنس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں، سورۃ البقرہ آیت 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. It is he who created for you all that which is on the earth. Then he directed himself to the heaven, and that is the evidence that he is above all creation. And then Allah Ta'ala says, and he made them 7 heavens, and he is knowing of all things. Number 3, Allah Ta'ala kehte hain Surah Sajda mein, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. It is Allah who created the heavens and the earth and whatever is between them in 6 days. Then he established himself above the throne. You have not beside him any protector or any intercessor, so will you not be reminded. Number 4, Allah Ta'ala kehta hai Surah Al-An'am mein, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. And he is the subjugator over his servants, and he is the wise, the aware. Number 5, Allah Ta'ala kehta hai Surah Nahl mein, يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. They fear their Lord above them, and they do what they are commanded. Allah Ta'ala kehta hai Surah Al-A'la mein, this is evidence number 6, سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Exalt the name of your Lord, the Most High. Allah Ta'ala kehte ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, there is no deity except him, the ever-living, the self-sustaining. Neither drowsiness overtakes him, nor sleep.
To him belong whatever is in the heaven and whatever is on the earth. Who is it that can intercede with him except by his permission? He knows what is presently before them and what is after them, and he encompasses not a thing of his knowledge except for what he wills. His kursi extends over the heavens and the earth. Their preservation tires him not. He is the most high, the most great. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو دا نالج آف اللہ بینگ ہائی اٹ از کامن نالج، یہ ایویڈنسز ہیں جو ہم جن سے ہم بہت فیملیئر ہیں. آیت الکرسی دا گریٹسٹ آیا آف دا قرآن، اس سے ہم سب فیملیئر ہیں، اس کی میننگ سے بھی ہم سب فیملیئر ہیں. وی ریسائٹ اٹ ایوری ڈے. So this is not something that Muslims should be confused about. Evidence number 8. The revelation comes down. وحی نیچے نازل ہوتی ہے. اوکے، جب اللہ تعالیٰ نے کچھ وحی بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں پہ کوئی وحی کری ہے تو وہ نیچے آئی ہے. Number 9. The angels come down. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. جو لیلۃ القدر پہ جو فرشتے اترتے ہیں، جب بھی فرشتے اترتے ہیں تو وہ نیچے کی طرف آتے ہیں اوپر سے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ angels take turn among you by night and by day, and they assemble by dawn and afternoon prayers. Those of the angels who spend the night among you, they ascend, and their Lord asks them, oh, he is the best informed about them. How did you leave my servants? They say, we left them while they were praying, and we came to them while they were praying. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینجلز جو ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جب جاتے ہیں تو وہ اوپر جاتے ہیں اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. ایویڈنس نمبر 10. deeds are sent up. جو ہمارے اعمال ہیں وہ اوپر جاتے ہیں، تو وہ اوپر کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. then ایویڈنس نمبر 11. good souls are taken up. جب فرشتے کسی کی جان نکال لیتے ہیں تو روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ اوپر تک جاتی ہیں، اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جایا جاتا ہے. ایویڈنس نمبر 12. اللہ تعالیٰ comes to the lowest heaven in the last third of the night. اللہ تعالیٰ جو آخری سماعت دنیا جو ہے اس پر آتے ہیں جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت تو نیچے کی طرف آتے ہیں، یعنی کہ اوپر سے نیچے آتے ہیں. ایویڈنس نمبر 13. there was a صحابی، انہوں نے ایک دفعہ اپنی ایک لونڈی، ایک غلام کو تھپڑ مار دیا. there was a girl جن کو کہ slave girl، جن کو کہ ان صحابی نے تھپڑ مار دیا. and then he felt really bad. ان کو یہ جو ہے ہوا کہ مجھے اس کا کفارہ دینا چاہیے، اور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا مجھ سے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I have a servant girl، ایک میری لونڈی ہے جس کو کہ میں نے تھپڑ مار دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپسیٹ ہوئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ صحابی نے دریافت کرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس لے کر آؤ اس کو. تو when that girl was brought to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ where is اللہ؟ تو she pointed up to in heaven، اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں کون ہوں؟ who am I؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جواب دیا، you are the messenger of Allah، کہ آپ رسول اللہ ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، free her for she is a believer، کہ اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، تو پھر if somebody believes that then they are a believer. Evidence number 14. فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھنا تھا، when he wanted to see the رب of موسیٰ، تو he wanted to climb up. He wanted to climb up to see the Lord of موسیٰ. تو فرعون کو بھی پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is up, and this is talked about in the Quran. Evidence number 15. معراج is an evidence. اسراء and معراج، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء پہ بھیجا تھا which is the night journey، and المعراج which is when he was sent up to meet Allah subhanahu wa ta'ala. تو that is an evidence on its own کہ معراج is ascension. معراج کا مطلب ہی ascension ہے. He was ascended, he was sent up to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Evidence number 16 and 17. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الملک میں، أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. Do you feel secure that he who is above
would not cause the earth to swallow you, and suddenly it would sway? Or do you feel secure that he who is above would not send against you a storm of stones? Then would you know how severe is my warning? So these are some of the evidences from the Quran and Hadith that talk about the ulu of Allah subhanahu wa ta'ala. अच्छा, जब इतने सारे एविडेंसेस हैं कुरान में और हदीस में अल्लाह ताला के ऊपर होने के, तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों, फिर ये डिस्कशन क्यों, फिर मुसलमानों को ये बात पे डिसएग्रीमेंट क्यों होता है कि अल्लाह हर जगह है, अल्लाह हमारे दिल में है, अल्लाह हमारे साथ है, फ़िज़िकली हमारे साथ है हर वक्त, या अल्लाह ताला ऊपर है? इस बारे में कन्फ्यूजन क्यों होता है? दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ समटाइम्स मेनली नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन रिलीजन, अपने दीन को ही डीपली नहीं समझना, और दूसरे रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है क्लियर होनी ज़रूरी है। आपने ये वर्ड तो बहुत सुना होगा और आपको शायद इसका मीनिंग पता भी हो, मोनोथियज़म। मोनोथियज़म का क्या मतलब होता है? मोनोथियज़म का मतलब होता है दोज रिलीजन्स, वो मज़हब जो कि एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं। और ये तीन जो बिग रिलीजन्स हैं दुनिया में, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडिज़म, तीनों इसमें आ जाते हैं। इवन दो करेक्ट मोनोथियज़म इज़ ओनली इन इस्लाम, बट ब्रॉडली ये तीनों रिलीजन्स दे बिलीव इन वन गॉड। फिर एक टर्म अक्सर सुनने में आती है, ऑमनीपोटेंस। ऑमनीपोटेंस का क्या मतलब होता है कि टू बी ऑल पावरफुल, एब्सोल्यूट पावर की बात हो रही है। तो मोनोथिस्टिक रिलीजन्स जो होते हैं, जो एक अल्लाह को मानते हैं, तो दे बिलीव कि अल्लाह इज़ omnipotent, यानी he has absolute power and complete power, और अल्लाह ताला की पावर और कुदरा हर चीज़ पर है, हर चीज़ पर अल्लाह ताला की पावर और कुदरा है, एंड अल्लाह ताला सुप्रीम इन ऑल हिज पावर। तो ही इज़ omnipotent, एंड दैट इज़ समथिंग जो कि तीनों रिलीजन्स बिलीव करते हैं कि एब्सोल्यूट पावर सिर्फ और सिर्फ दैट्स फॉर ओनली वन गॉड। There's another term, maybe आपने सुनी होगी, maybe आपने नहीं सुनी होगी, it is omniscience. It means कि किसी का all knowing होना, to be all knowing, complete, एक एक चीज़ का इल्म रखना। और जो monotheistic religions हैं उनमें ये बात believe करते हैं कि there's only one God who knows everything, absolutely everything। कोई भी चीज़ है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुपी हुई नहीं है, he knows everything। Absolute, complete and perfect knowledge belongs to Allah alone। यहाँ तक all three religions they agree with each other। अल्लाह ताला कहते हैं सूरत आल इमरान में, कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह व ला नुश्रिका बिही शैआ। Say, O people of the scripture, come to a word that is equitable between us and you, that we will not worship except Allah and not associate anything with him। तो यहाँ तक के तो सब एग्री करते हैं, अनलेस कि इन तीनों में भी, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूडिज़म में कोई ऐसी डिविएटेड सेक्ट बन जाए जो कि शिर्क का एलिमेंट आ जाए उनकी प्रैक्टिसेस में और बिलीव्स में। फिर एक और टर्मिनोलॉजी है ऑमनी प्रेजेंट। यहाँ पर बिलीव्स में डिविएशन शुरू हो जाता है। ऑमनी प्रेजेंट का मतलब है कि टू बी प्रेजेंट everywhere at the same time, हर वक्त हर जगह मौजूद होना। एंड ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला इज़ और गॉड इज़ एबल टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स एट द सेम टाइम। अल्लाह ताला को या गॉड को स्पेस में लिमिट नहीं किया जा सकता कि दिस इज़ द प्लेस वेयर ही इज़, रादर ये बिलीव कि ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। दिस इज़ एक्चुअली अ क्रिश्चियन बिलीफ, or it suggests that God is synonymous with the universe itself। जैसे कि ये भी फिर बोला जाता है कि the universe is taking care of this, the universe wants us to do this, the universe did not want us to do this। So it became synonymous with God, saying God or saying creation, which is the universe, इसकी एक ही मतलब है, जैसे एक ही बात है। So this is of course an incorrect belief, and believing in something which Allah Ta'ala did not tell us, something that there is no evidence of in the Quran or in the Hadith, something that Rasulullah did not teach us, believing in something like this will take us out of the fold of Islam if you believed in something like that। फिर इससे मज़ीद एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है पैंथियज़म, जिसका ये मतलब है कि God is a part of everything that he created। God created everything from himself
and everything is a part of God. So there is God in the tree, God in the water, God in the animals, everything is a part of God. Astaghfirullah. So that is of course a very, very shirk belief, and it leads to worshipping many gods. ان سارے بلیفس کو سمجھنا ان آرڈر ٹو اسٹے اوے فرام دیم اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ اپنی آڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ ان ناموں کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے اور ان ناموں پہ بلیف کے ہماری زندگی میں کیا فائدے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.